أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صدق اللہ العلی العظیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلال بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ فما ربحت تجارتہم، تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا، یعنی ان کی تجارت نے کچھ فائدہ نہیں پہنچایا۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے، یعنی انہیں تجارت کرنے کا ڈھنگ ہی نہیں معلوم تھا۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی کہاوت اس کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی۔ فلما اضاءت ما حولہ، تو جب اس سے آس پاس سب جگمگا اٹھا۔ ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کا نور لے گیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں سوجھتا، یعنی اب انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ ان کی مثال ہے، مفسر فرماتے ہیں کہ ان کی مثال ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایت دی یا اس پر قدرت بخشی، پھر انہوں نے اس کو ضائع کر دیا اور ابدی دولت کو حاصل نہ کیا۔ ان کا مال حسرت و افسوس اور حیرت و خوف ہے۔ اس میں وہ منافق بھی داخل ہیں جنہوں نے اظہار ایمان کیا اور دل میں کفر رکھ کر اقرار کی روشنی کو برباد کر دیا، اور وہ بھی جو مومن ہونے کے بعد مرتد ہو گئے، اور وہ بھی جنہیں فطرت سلیمہ عطا ہوئی اور دلائل کی روشنی نے حق واضح کیا، مگر انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اچھی فطرت، سوچ، عقل اور دماغ سب کچھ عطا کیا، اور انہیں معلوم تھا کہ یہ چیز حق ہے اور یہ چیز ناحق ہے۔ یہ سب چیزیں جاننے کے باوجود بھی انہوں نے اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا اور گمراہی اختیار کی۔ اور جب حق سننے، ماننے، کہنے، راہ حق دیکھنے سے محروم ہوئے تو کان، زبان، آنکھ سب بیکار۔ اللہ، یعنی حق جب واضح ہو گیا اور یہ پتہ چل گیا کہ ہاں یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ سچا ہے، یہ جھوٹا ہے، ان سب کے جاننے کے باوجود حق بول بھی نہیں سکے اور حق مان بھی نہیں سکے اور حق کہہ بھی نہ سکے، تو گویا کہ ان کے آنکھ اندھی ہو گئی، ان کے کان بہرے ہو گئے اور وہ گونگے ہو گئے کہ انہیں لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں پتہ ہے۔ اور یہ کون کرتا ہے؟ جس کی آنکھ اندھی ہو اسے کچھ نہیں نظر آتا، جس کے کان بہرے ہوں اسے کچھ سنائی نہیں دیتا، جس کی زبان گونگی ہو اس کو بولنے کی تمیز نہیں ہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جن کے سامنے اللہ پاک نے حق کو ظاہر فرما دیا، واضح فرما دیا، حق کی روشنی اللہ پاک نے عطا فرما دیا، پھر وہ ایسے بن گئے کہ گویا کہ لگتا ہے انہیں آنکھ ہی نہیں کہ وہ دیکھ ہی نہیں رہے ہیں۔ حق باتیں کانوں سے ٹکرا رہی ہیں، سنتے ہیں، مگر اس کے بعد کچھ عمل نہیں کرتے، تو گویا کہ ان کے کان بہرے ہو گئے۔ حق بات دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، مگر اپنی زبان پہ تالا لگا کر بیٹھے کہ اب ہم بول نہیں سکیں گے کسی کو، تو گویا کہ ان کی زبان گونگی ہو گئی ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن فرماتا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے، گونگے، اندھے تو پھر آنے والے نہیں ہیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا جیسے آسمان سے اترتا پانی، ان لوگوں کی مثال ایسے جیسے کہ آسمان سے اترتا ہوا پانی
کہ اس میں اندھیریاں ہیں اور گرج اور چمک۔ مفسر فرماتے ہیں کہ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والوں کی یہ دوسری مثال ہے، تمثیل ہے، کہ جیسے بارش زمین کی حیات کا سبب ہوتی ہے، یعنی مئی جون وغیرہ میں زمین بالکل سوکھ جاتی ہے، بہت ٹائٹ ہو جاتی ہے، تو گویا کہ وہ مردہ کی مثل ہے، اور اللہ پاک جب بارش نازل فرماتا ہے تو اسی میں سے سبزہ، تو گویا کہ وہ اللہ پاک اسے زندگی عطا فرماتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ بارش زمین کی حیات کا سبب ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ خوفناک تاریکیاں اور مہیب گرج، بادلوں میں کتنی زبردست آواز پیدا ہوتی ہے جب بادل گرجتا ہے، بہت خوفناک ہوتا ہے، اور چمک ہوتی ہے، یعنی بجلی جب چمکتی ہے۔ اسی طرح قرآن و اسلام قلوب کی حیات کا سبب ہے۔ سبحان اللہ، قرآن جو ہے اللہ کا مقدس کلام، اور جو مذہب اسلام ہے جو اللہ پاک کے نزدیک تمام مذہبوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، یہ لوگوں کے دلوں کے لیے زندگی ہے، لوگوں کی زندگی، دلوں کی زندگی کا سبب ہے۔ اور ذکر کفر ایسے ہی، اور ذکر کفر و شرک و نفاق ظلمت کے مشابہ ہیں، یعنی کفر ہے، شرک ہے، نفاق، یہ کس کے مشابہ ہیں؟ تاریکی کے مشابہ، کہ گویا کہ تاریکی کے مشابہ ہیں۔ جیسے تاریکی ایسے ہی کفر و نفاق راہ یابی سے مانع ہیں، یعنی راستہ پانے سے وہ روک دینے والے ہیں۔ اور وعیدات گرج کے، اور حجج بینہ چمک کے مشابہ ہیں، یعنی جس طریقے سے بادل جب گرجتا ہے تو وہ خبر دے دیتا ہے کہ ہاں بارش ہونے والی ہے، ہوشیار رہو۔ ایسے ہی جو اللہ تعالیٰ نے وعیدیں نازل فرمائی کہ اگر نہیں مانو گے ایسا تو ایسا عذاب تم پر نازل ہونے والا ہے، اگر نہیں سنو گے تو ایسا عذاب تم پر نازل ہونے والا ہے۔ حق آپ تک آ گیا، اب حق بول بھی نہیں سکے تو سن لو کہ ایسا عذاب تم پر نازل ہونے والا ہے، تو یہ اللہ پاک کی جانب سے وعیدات ہیں سب۔ شان نزول، منافقوں میں سے دو آدمی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس مشرکین کی طرف سے بھاگے، یعنی مشرکوں کی طرف سے بھاگ کر کہاں آئے؟ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ راہ میں یہی بارش آئی جس کا آیت میں ذکر ہے، اس میں شدت کی گرج، کڑک اور چمک تھی۔ جب گرج ہوتی تو کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے کہ کہیں یہ کانوں کو پھاڑ کر مار نہ ڈالے، اللہ، اتنی گرج تھی۔ جب چمک ہوتی چلنے لگتے، جب اندھیری ہوتی اندھے رہ جاتے۔ آپس میں کہنے لگے خدا خیر سے صبح کرے تو حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے ہاتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست اقدس میں دیں۔ حضور چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اسلام پر ثابت قدم رہے۔ ان کے حال کو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے کہاوت بنایا، جو مجلس شریف میں حاضر ہوتے تو کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے، یعنی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے کہ کہیں حضور کا کلام ان میں اثر نہ کر جائے، جس سے مر ہی جائیں۔ اور جب ان کے مال و اولاد زیادہ ہوتے اور فتوح و غنیمت ملتی تو بجلی کی چمک والوں کی طرح چلتے اور کہتے کہ اب تو دین محمدی سچا ہے۔ اور جب مال و اولاد ہلاک ہوتے اور کوئی بلا آتی تو بارش کی اندھیریوں میں ٹھٹک کر رہنے والوں کی طرح کہتے کہ یہ تو مصیبتیں اسی دین کی وجہ سے ہیں، اور اسلام سے پلٹ جاتے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ ان لوگوں کا حال تھا منافقین کا، کہ جب کوئی مصیبت آتی تو اس سے پلٹ جاتے، خوشحالی ہوتی تو کہتے کہ دین مصطفیٰ کی وجہ سے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بعض مسلمان بھی ایسا بول دیتے ہیں، خوشحالی ہوتی ہے تو بہت اچھے رہتے ہیں، اور کہیں تھوڑی پریشانی ہو گئی تو نہ جانے کیسی کیسی شکایتیں اللہ پاک کی بارگاہ میں کرتے ہیں۔ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن فرماتا ہے یجعلون اصابعهم فی اذان من الصواعق حذر الموت، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے۔ کس کے ڈر سے؟ موت کے ڈر سے۔ مفسر فرماتے ہیں کہ جیسے اندھیری رات میں کالی گھٹا چھائی ہو اور بجلی کی گرج و چمک جنگل میں مسافر کو حیران کرتی ہو، اور وہ کڑک کی وحشت ناک آواز سے باندیشہ ہلاک کانوں میں انگلیاں ٹھونستا ہو، ایسے ہی کفار قرآن پاک کے سننے سے کان بند کرتے ہیں، اور انہیں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں اس کے دل نشیں مضامین اسلام و ایمان کی طرف مائل کر کے باپ دادا کا کفری دین ترک نہ کرا دیں، جو ان کے نزدیک موت کے برابر ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے، لہٰذا
یہ گریز انہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتی، کیونکہ وہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس کر غیر الہی سے خلاص نہیں پا سکتے۔ یعنی یہ سوچ لیں کہ ہم کانوں میں انگلیاں ڈال لیں پھر ہم بچ جائیں گے، تو اللہ پاک پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے ہیں، ساری کائنات سب اللہ پاک کے قبضے میں ہے، اللہ پاک کے قدرت میں ہے، اس سے کوئی بھی چیز ذرہ برابر بھی باہر نہیں ہے، تو کانوں میں انگلیاں ٹھوس کر کے سوچے کہ ہم بچ جائیں گے تو بچنے والے نہیں ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔